السلام علیکم ویئرز، قدرتی اینٹی بائیوٹک استعمال کریں، اس سے قوت مدافعت بڑھائیں۔ تو چلو چلتے ہیں کہ کون سی اینٹی بائیوٹکس ہیں جن سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ قدرتی اینٹی بائیوٹکس کا آپ کو انفیکشن سے لڑنے، زخموں کو ٹھیک کرنے اور بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں مدد فراہم کر سکتی ہیں۔ یہاں ہم آپ کو ان قدرتی اینٹی بائیوٹکس کے بارے میں بہت ہی اہم معلومات فراہم کریں گے جن کے بارے میں آپ کو شاید معلوم نہ ہو۔ اینٹی بائیوٹکس ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں کیونکہ ان میں انفیکشن سے لڑنے کی طاقت ہوتی ہے اور ان کے استعمال سے آپ کی قوت مدافعت بھی بڑھ سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی بیمار ہونے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ یہاں ماہرین کچھ قدرتی اینٹی بائیوٹکس کے بارے میں اہم معلومات فراہم کر رہے ہیں جن کے استعمال سے آپ خود کو یقینی طور پر سردی، بخار، ہڈیوں کے انفیکشن، نمونیا اور دیگر انفیکشن سے بچا سکتے ہیں۔ چند قدرتی اینٹی بائیوٹکس جن میں نمبر 1 پر ہے لہسن کی اینٹی بیکٹیریا کی خصوصیات انفیکشن کے خلاف لڑنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ لہسن میں ایک فعال مرکب ہے جو نقصان دہ بیکٹیریا سے لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ زیتون کے تیل میں بھیگے ہوئے لہسن کو بھی اپنی غذا میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک دن میں لہسن کے 2 جوئے کا استعمال مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 شہد میں شفا بخش خصوصیات ہیں اور اسی وجہ سے اسے گھریلو علاج یا قدرتی اینٹی بائیوٹکس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ زخموں کو جلد ٹھیک اور انفیکشن کی روک تھام کر سکیں۔ آپ شہد کو چینی کے متبادل کے طور پر استعمال کر کے اپنی غذا میں شامل کر سکتے ہیں۔ آپ اسے اپنی چائے میں شامل کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہلدی میں حیرت انگیز دواؤں کی خصوصیات ہیں۔ ہلدی میں موجود کرکومین کی وجہ سے اسے مسالے کو قدرتی اینٹی بائیوٹکس کہا جاتا ہے۔ کرکومین میں طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی سوزش خصوصیات ہیں جو جسم میں آزاد ریڈیکلز کی وجہ سے ہونے والے نقصان سے تحفظ فراہم کر سکتی ہیں۔ ہلدی دماغی افعال کو بہتر بنانے اور جوڑوں کا درد کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ہلدی کو باقاعدگی سے اپنے کھانوں میں شامل کریں، اس سے آپ کی قوت مدافعت بہتر ہوگی اور آپ کے بیمار ہونے کا خطرہ بھی بہت کم ہوگا۔ ادرک میں اینٹی سوزش کی خصوصیات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ادرک کو قدرتی اینٹی بائیوٹکس کہا جاتا ہے۔ ادرک متلی، سینے کی جلن اور تیزابیت جیسی بیماریوں کے علاج میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ پٹھوں میں درد کو کم کرنے میں بھی مدد کر سکتی ہے۔ ادرک کو کھانے کی اشیاء میں بطور لازمی جزو شامل کریں۔ آپ ادرک اور شہد کی چائے بھی لے سکتے ہیں اور ان سے بہت ہی فائدہ ہوگا اور انسان کا جسم تندرست رہے گا۔ تو ویئرز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس دعا کے ساتھ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔